اور صحابہ کرام نے یہ نقطہ محسوس کیا تھا، اس لیے کبھی انہوں نے دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیسے چل رہی ہے، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ وہ پیوند لگے کپڑوں میں بھی جاتے تھے تو بادشاہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ بغیر چپل کے بھی جاتے تھے تو پورے علاقے فتح کر کے لوٹتے تھے۔ انہوں نے کبھی ان تمام چیزوں میں عزتیں نہیں ڈھونڈی۔ ایک صحابی حضرت نعمان ایک ملک میں سفیر بن کر کے گئے تھے میرے مصطفیٰ کے، سفیر سمجھتے ہو نا، ایمبیسیڈر، قاصد۔ اور جب حضور پاک کے سفیر بن کر کے یہ صحابی گئے تو جس ملک کے بادشاہ کے پاس یہ جا رہے تھے، اس بادشاہ نے بہت سن رکھا تھا، چرچا سن لیا تھا عرب کے انقلاب کا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے ہجوم کا۔ تو اس نے کیا کیا؟ انتظامات کیا، تیاریاں کی، قالین بچھایا۔ ریڈ کارپیٹ آج بھی کسی کے لیے بچھایا جاتا ہے، ریشم کا قالین بچھایا، سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگا دیا کہ محمد عربی کا سفیر آ رہا ہے۔ بادشاہ خود مسلمان نہیں تھا لیکن عزت کر رہا تھا۔ حضرت نعمان جس وقت وہاں پہنچتے ہیں، دیکھا ان کا انتظام یہ ریشم کے قالین سے، آپ نے ٹھوکر مار کر کے ریشم کے قالین کو الگ کر دیا، زمین پر چلنے لگے۔ بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا، اور جب کرسی پر بیٹھنے کا وقت آیا، سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی ہے، آپ نے کہا اس کو ہٹاؤ، عام سی کرسی لاؤ، اس پر میں بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ لوگ اتنا گھمنڈ کرتے، اتنا ایٹیٹیوڈ ہے ان کو، ہماری چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت نعمان نے بتایا نہ گھمنڈ نہ تکبر، یہ ہمارا غرور نہیں ہے، میں نے اس لیے یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے اور سونے کا استعمال بھی مرد کے لیے حرام ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں۔ لوگ تو یہ سمجھ لیں گے دنیا کا قانون ہے، ان کی عزتوں کا طریقہ ہے، میل ملاپ کے لیے کر لینا چاہیے۔ نہ، وہ صحابی تھے اور انہوں نے یہ دو چیزوں کو ٹکرایا تو کسی نے کہا وہ تو تمہارے رسول مدینے میں بیٹھے، تم تو سینکڑوں میل دور یہاں ہو۔ اس صحابی نے گرج کر کہا تھا مسلمان صرف مدینے میں مسلمان نہیں ہوتا، دنیا کے ہر چپے میں رہے اپنے مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے۔